فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ جی دورہ تفسیر القرآن کی آج کلاس میں پارٹ 2 غیر اللہ سے مدد مانگنے کے حوالے سے دوسرا پارٹ جو ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دوسرا حصہ پہلے کچھ باتیں ہو چکی تھیں کہ اور اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بالکل جائز اور درست ہے، بس فرق یہ رکھنا ہوتا ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مجازاً مددگار ہم کسی اور کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے مجازی طور پہ ہم مددگار سمجھتے ہیں انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو اور بعض اوقات ڈاکٹرز حضرات کو، کیونکہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جہاں مدد کی بات ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ وہ زندہ سامنے ہو یا مردہ سامنے ہو، وہ اولیاء کرام ہو، وہ انبیاء کرام ہو، بس مددگار صرف اللہ ہے، مطلب حقیقی مددگار صرف اللہ ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کون کون مدد کرتا ہے، تو وہ باتیں ساری کی ساری جو ہیں وہ ہم نے عرض کر دیں کہ انبیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں۔ پھر میں نے فرق یہ عرض کیا تھا کہ بعض سمجھتے ہیں کہ پکارنا ہی شرک ہے، تو محض پکارنا شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محض پکارنا شرک ہے تو اس کی یہ بہت بڑی خام خیالی ہے، کیونکہ پکارنے کے حوالے سے بھی میں نے اس پہ باقاعدہ دلائل پیش کر دیے ہیں۔ پیچھے والی کلاس جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس کے حوالے سے آپ اگر سن لیں تو وہ ساری تفصیل مل جائے گی، کیونکہ پکارنے کے حوالے سے بہت سارے پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس طرح تو پھر پرابلم ہے، تو پکار سکتے ہیں۔ اب پھر یہ سوال ہے کہ نہیں جی زندوں کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، مردوں کو نہیں پکار سکتے، تو قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ زندوں کو پکار سکتے ہیں مدد کے لیے اور مردوں کو نہیں پکار سکتے، ٹھیک ہے؟ مردوں کو پکارنا شرک ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ مولا کریم بلا ولاکن لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں، مردوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے دیکھ کر اپنے دل کا سکون چاہتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا دل کا سکون چاہیے، رب تعالیٰ نے فرمایا پھر مردہ پرندوں کو پکار، ذبح کر کے ان کو پکار، تو مردہ پرندوں کو پکارا اپنے دل کے سکون کے لیے، تو سکون حاصل ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو شرک نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا زندہ اور مردہ کا یہ جو تصور پیش کیا جاتا ہے نا، یہ اپنی طرف سے من گھڑت بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس پہ بھی بات ہو چکی ہے کہ کوئی کہے جی جو تحت الاسباب ہیں ان میں مدد مانگی جا سکتی ہے، فوق الاسباب میں مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ ایسا نہیں ہے، تحت الاسباب ہوں یا فوق الاسباب ہوں، حقیقی مددگار اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ڈاکٹر اگر ڈاکٹر سے شفا ملتی ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہ چلو یہ تحت الاسباب ہے تو ڈاکٹر ہی سارا کچھ کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے کہ کیا فوت شدہ سے جو اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں مانگی جا سکتی؟ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر آ کے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی سفارش کر دے، رسول بھی ان کے لیے کہہ دے کہ مولا کریم معاف کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اچھا یہ آیہ کریمہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ آیہ کریمہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پاک علیہ السلام کو کہ محبوب جب تک آپ دنیا میں بظاہر موجود ہے اس وقت تک تو آپ کے پاس آئیں، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں تو پھر اس کے بعد وہ آپ کے پاس نہ آئیں؟ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ محبوب جب بھی وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔
اور پھر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تفسیر ابن کثیر بلکہ دیگر تفاسیر کے اندر بھی تقریباً 36 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی روتا ہوا مدینہ شریف پہنچا اور اس نے آ کے صحابہ سے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در دولت پہ پہنچا اور رو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بخشش ملے، میں اللہ کا قرآن سن کر آیا ہوں، اس طرح کا مفہوم ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتا رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، آنے والے جا، اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے استمداد، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یہ صحابہ سے ثابت، سارے صحابہ موجود تھے، کسی نے بھی منع نہیں کیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، جا تیری بخشش جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اور میرے پاس البدایہ والنہایہ ہے، یہ آپ کو میں اس کی ایک روایت سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، البدایہ والنہایہ جو ہے اس کو غیر مقلدین حضرات کے ہاں بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ البدایہ والنہایہ ویسے تو روٹین ان کی یہ ہے کہ جس چیز پہ پھنس جائیں وہ سیدھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا۔ تو روایت یہ ہے کہ ایک صحابی جو تھے بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس وقت قحط سالی تھی، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ قحط سالی کی صورت میں نا بکری ذبح کی، جب بکری ذبح کی تو روایت میں آتا ہے کہ ان بکری کی ہڈیاں بھی جو بھی نا وہ بھی خون ہو چکی تھی، تو اس صحابی کی چیخ نکل گئی اور اس نے اپنے قبیلے میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا یا محمدہ، یہ جیسے روتے ہو اماں نہیں کہتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمدہ کہہ کر پکارا۔ اب مجھے یہ بتائیے کیا صحابی کا یہ پکارنا شرک تھا؟ کیا صحابی کو نہیں پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے اور اب ان کو پکارنا جائز نہیں ہے؟ ہاں اس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ جائز نہیں ہے، کوئی چیخ سکتا ہے کہ نہیں ہم نہیں اس بات کو مانتے، تو کسی کو منوانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کو آپ مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ بات، یہ عقیدہ بالکل جائز اور درست ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وصال کے بعد بھی مانگا جا سکتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا سکتا ہے۔ اب کوئی کہے جی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پکارا ہو، یہ تو ویسے ہی چیخ نکل گئی تو انہوں نے بول دیا، تو یہ 7 نمبر جلد ہے البدایہ والنہایہ کی، تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے چھپی ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 204 پر یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، اور 205 پر یہ موجود ہے کہ لوگوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک آدمی فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس آیا، فقال، اور آ کے یہ کہا یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے اللہ سے پانی مانگیے، فإنہم قد ہلاکوا، کیونکہ یہ ہلاک ہوتی جا رہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جا کر وہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پانی لے کر دیجئے۔ تو مجھے بتائیے اب اگر کوئی مخاطب کر لیتا تو کون سی قیامت آ جاتی؟ پھر روایت میں آتا ہے فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جا عمر کے پاس جا اور اس کو میرا سلام کہے اور اس کو جا کے خوشخبری سنا دے کہ بارش آ جائے گی اور پانی مل جائے گا۔ اور سنیے یہ جب روایت پوری ہوئی نا تو پوری روایت ہونے کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ھذا اسناد صحیح، یہ سند جو ہے بالکل صحیح ہے۔ تو یہ روایت بھی مل گئی آپ کو، اور مسائلمہ کذاب
کے خلاف جب جنگ ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام نعرہ بھی یہی لگاتے تھے. اسی کتاب جو ہے 7 نمبر جلد ہے، اس کے 34 نمبر صفحے پہ موجود ہے، 34 نمبر صفحے پہ، کہ وہاں اللہ اکبر نعرہ ادھر سے لگاتے تو وہ بھی لگا دیتے اللہ اکبر، تو مطلب اللہ اکبر کی پہچان نہ رہے گی نا. تو پھر صحابہ کرام کا شعار یہ تھا ثم نادى بشعار المسلمین، ٹھیک ہے، وکان شعارہم یومئذ یا محمدہ. صحابہ کا شعار قیامت ادھر مسلمہ کے غزاب کے خلاف جنگ کے دوران یا محمدہ تھا، یا محمدہ، یا محمدہ، مطلب یا رسول اللہ کہہ لیجئے. تو یا رسول اللہ کا نعرہ وہ لگاتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے بھی پکارا، تو یہ بالکل جائز اور درست ہے. خیر ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی وصال کے بعد نہیں جی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو طبیعت جن کی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت ٹھیک کر دے. سنن ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے، باب صلاۃ الحاجت، نماز حاجت کا بیان. اس کے اندر ایک دعا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری آنکھیں روشن ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا کے خود ہی دعا کر دے. تو وہ دعا کیا ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. تو دعا کر جا کے تو اللہ تعالیٰ تیری آنکھیں روشن فرمائے گا. 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا کی. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ آیا تو لگتا ہے وہ کبھی اندھا ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ کیفیت ہو گئی اس کی. اچھا یہ روایت ابن ماجہ شریف کی ہے، اس کا میں حوالہ بھی عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ عام ہے. اب کسی سے پوچھیں گے نا کہ ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے باب صلاۃ الحاجت، تو وہ مان جائے گا. اگر نہ مانے تو پھر اس کو بولیں کہ بھائی پوری بھی پڑھ لیا کرو کبھی. تو ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، اور یہی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا. دعا یہ تھی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی رحمہ، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے، یعنی وسیلے کا ذکر اس میں. تو پھر دعا کرتے کرتے یہ بھی کہنا ہے یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فی. اس طرح کر کے دعا کا مضمون ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے رب کے ہاں وسیلہ بناتا ہوں اور آپ کی سفارش لے کر جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائے اور میری حاجت پوری کر دے. اس میں سرکار کا وسیلہ بھی ہے اور دعا کے دوران ڈائریکٹ سرکار کو مخاطب کرنا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ جامع مسجد تھی، تو ایک بندہ حضرت عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کسی معاملے میں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، یعنی وہ مصروف اتنا ہوتے ہیں کہ توجہ ہی نہیں فرماتے اور اس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی. تو وہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کہنے لگا جی میں بڑا پریشان ہوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کوئی کام کہنا ہے، تو وہ میری بات ان تک پہنچ نہیں رہی. تو یہ واقعہ کب کا ہو سکتا ہے کہ 2 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور 10 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، 12-13 سال بعد کی بات ہوئی کم از کم. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یہی دعا سکھائی. میں نے اس کو یہ کہا کہ تو جا وضو کر کے مسجد میں 2 رکعتیں نماز ادا کر، پھر یہ دعا کر جس میں سرکار کا وسیلہ بھی تھا اور سرکار کو پکارنا بھی تھا، وہی دعا. اب صحابی جب مشورہ دے رہا ہے تو کنفرم ہے نا کہ زندہ ہو یا مردہ ہو. یہ ایک میں مثال عام طور پہ پیش کر رہا ہوں، وگرنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو قبول تو فرمایا ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، یعنی وصال تو آپ کا ہوا ہے، لیکن وصال کے فوراً بعد جو آپ کی زندگی حیات برزخی ہے وہ ہماری کروڑوں زندگیوں سے بدرجہ بہتر ہے. تو صحابی کا عقیدہ یہ تھا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں سرکار کو پکارا جا سکتا تھا، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کو پکارا بھی جا سکتا ہے، ان کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے. یہ بات جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں یہ المعجم الکبیر طبرانی لکھ لیجئے، المعجم الکبیر للطبرانی، امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر.
ٹھیک ہے، اور اس کی حدیث نمبر 8310 ہے، حدیث نمبر 8311 نمبر حدیث پاک، 8311 نمبر حدیث پاک ہے یہ. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. تو وہ یہ دعا جو پوری مطلب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے نا، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بندہ جب وہ دعا پڑھ کے دعا مانگ کے سرکار کا وسیلہ ڈال کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جب وہ گیا، تو اب جب پہنچا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بندے کو بھیجا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وہ بندہ اس کو فوراً لے گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھایا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں بھائی کیا حاجت ہے تیری؟ اس نے اپنا کام بتایا، اس کی حاجت فوراً پوری کر دی. تو پھر اس نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے بتایا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، جو آپ نے کلمات مجھے بتائے تھے نا، تو رسول پاک صلی اللہ جو آپ نے کلمات مجھے بتائے اس کے ذریعے فوراً میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی قسم میں نے یہ نہیں کہا، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی میں نے سنا تھا اس طرح، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا بتایا تھا. تو مطلب کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا سکتا ہے. تو انبیاء کو، اولیاء کو ان کے وصال سے پہلے بھی اور ان کے وصال کے بعد بھی پکارنا کم از کم شرک نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے ایک اور بات سنیے. بخاری شریف نہیں جی، پھر بھی جو فوت ہو جائے وہ تو نہیں کر سکتا نا جی. دیکھیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی عقیدہ بناتے ہیں، خود ہی اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عادت اچھی نہیں ہے. اب دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کئی سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کے معراج کی رات سے کئی 100 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، اور شام میں آپ کی تدفین بھی ہو چکی تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور بخاری شریف سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وصال پہلے ہو چکا تھا. اب آئیے، حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 349، بخاری شریف کی حدیث نمبر 349. اور جب آپ اردو میں بخاری شریف کا اردو ترجمہ لیں یا پڑھنے لگیں تو اس میں یہ ہوگا کہ فرض نماز معراج کی رات کیسے معراج کی رات کیسے فرض کی گئی، اس طرح کا عنوان ہوگا. 349 نمبر حدیث پاک ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں کی طرف چلے نا ہم، آسمانوں کی طرف، تو وہاں انبیاء کرام سے ملاقات کی، انبیاء کرام سے. اب انبیاء کرام سے ملاقات کیسے ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ میں تھا، ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے. یہ ساری بات ہوتی کہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس سے بھی اوپر چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کر دیں. فرجعت بذالک، میں وہ لے کر واپس آ رہا تھا، حتی مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا. موسیٰ علیہ السلام نے مجھے روک لیا. ما فرض اللہ لک علی امتک، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ قلت فرض 50 صلاۃ، میں نے کہا کہ 50 نمازیں فرض کیں. تو موسیٰ علیہ السلام مجھے کہتے ہیں فرجع الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، فإن امتک لا تطیق ذلک، اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے اور التجا کیجئے کہ مولا کریم یہ کم کر دے، کیونکہ آپ کی امت اتنے کی استطاعت نہیں رکھتی. یا مولوی صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یہ ہمارا نبی نہیں جانتا. ہمارے نبی کو چھوڑو، اس سے زیادہ علم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائیں گی. اچھا، سرکار فرماتے میں واپس گیا اور نمازیں کم کروائیں، کرتے 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 پھر 5 باقی رہ گئیں. کتنی رہ گئیں؟ تو 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا. فرجعت الی موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے راجع ربک، اب پھر ایک مرتبہ چکر لگاؤ. فقلت، میں نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ بھی نہ لے کے جاؤں. بہرحال 50 نمازیں پڑھنا ایمانداری سے بتائیے مشکل کام ہے کہ نہیں؟ یہاں 5 مشکل ہوئی پڑی ہیں.
تو 50 نمازیں پڑھنا مشکل کام ہے. اور یہ مشکل کشائی کس نے کی؟ اس مشکل کام کو کم کرنے میں کوشش کس نے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. کئی سو سال بعد، اپنے وصال کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کی رات بیت المقدس بھی پہنچے، اپنی قبر سے نکل کر بیت المقدس سے پھر چھٹے آسمان پر بھی پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خیر کوئی چوتھے آسمان پہ بولے یا پانچویں پہ بولے، کسی پہ بھی بولے، موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں پہنچ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام ہماری مشکل کشائی کرنے کے لیے آسمانوں پہ پہنچ سکتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مشکل کشائی کرنے کے لیے عرب شریف سے پاکستان نہیں آ سکتے؟ پتہ نہیں عقل گھاس کھانے گئی ہوئی ہے ان کی، کیا کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی. تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. بھائی زندہ بظاہر زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، وصال کر چکا ہو، انبیاء کرام کی تو شان ہی الگ ہوتی ہے، انبیاء کرام کا تو رتبہ اور درجہ ہی الگ ہوتا ہے. تو انبیاء کرام مشکل کشائی کر سکتے ہیں، وصال کے بعد بھی کر. حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کہ نہیں گئے؟ تو بتائیں بھی کیسے چلے گئے؟ وہ جی خواب میں، وہ خواب کو چھوڑو، خواب میں گئے کس طرح گئے؟ مشکل کشائی کی نہیں کی. اگر کوئی کہتا نہیں جی نہیں، تو ان کو پھر 50 ہی پڑھا کر پوری ہیں. تو یہ 349 نمبر حدیث پاک تھی. خیر، حیات ظاہری میں کوئی مانگے یا حیات ظاہری کے بعد مانگے، بالکل دونوں طرح درست ہے. اب میں آپ کو وہ آیتیں پیش کر دیتا ہوں جلدی جلدی کہ جن میں غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ غیر اللہ کو مددگار کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. مگر یاد رکھیے گا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد ہوتی ہے. اور اولیاء یا انبیاء جب مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ کہا ہے کہ محبوب جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی. مَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو محبوب کے گھر کی طرف، مدینہ شریف کی طرف جانے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف آنا ہے. تو یہ باتیں سمجھیے. بہرحال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عالم ارواح میں یہ فرمایا، یعنی عالم موت کے اندر، جس کو ہم عالم موت کہتے ہیں. اور موت کو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھے ہیں موت. اس پہ باقاعدہ ایک ٹاپک آئے گا کہ فوت شدہ جو وہ دیکھتا ہے یا نہیں. فوت شدہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ساری باتیں ہیں. یہ عقیدہ کہ فوت شدہ دیکھتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، یہ عقیدہ بالکل فیک ہے، غلط ہے، فاسد عقیدہ ہے. اس کو درست کیجیے. تو عالم ارواح میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم حالت موت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا ہے. تو ماں کے پیٹ میں 120 دن سے پہلے بندہ حالت موت میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرما رہا ہے کہ میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنی. تو مدد تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ اور پھر سنیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اب اس پہ کریں غور کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو پھر ہیلپ لائن پہ کال کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ادھر بندہ مرنے والا ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو 1122 والوں کو کال کر رہے ہیں. یہ عقل مندی ہے؟ کیا ساری دنیا مارنے کو تیار ہو، اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا؟ بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بچانے والا نہ ہو اللہ اس حال میں بھی بچا سکتا ہے. ساری دنیا دشمن ہو اللہ تعالیٰ اس حال میں، لیکن پھر بھی یہ فوق الاسباب بھی ہے، پھر بھی پولیس والوں کو کال کریں گے، پھر بھی مسلح نہیں بچائیں گے، غیر اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، ہیلپ لائن پہ کال کریں گے. لیکن کمال ہے جب نبی کی مدد کی بات آئے پھر بولیں گے یہ شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اب آئیے اگلی آیت، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر
52 ہے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، جب انہوں نے محسوس کیا یہودی آپ قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف میری مدد کرے؟ تو نصر یعنی مددگاری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کی طرف منسوب کر دی، مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد صرف اللہ کرتا ہے، مددگار صرف اللہ ہے، اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مدد میری تم کرو گے۔ تو حواریوں نے بھی آگے سے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد کرنا کیا معنی؟ اللہ کی مدد کرنا تو یہ مجازی معنی ہے، تو حقیقت اور مجاز، ذاتی اور عطائی کا یہ فرق کرنا پڑے گا۔ بلکہ سورہ صاف کے اندر آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ جس کو زیادہ ہی جلن فیل ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں جی مددگار کوئی اور نہیں ہو سکتا، مددگار صرف اللہ ہے۔ اس کو پڑھ قرآن پاک، قرآن پاک میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ انصار ناصر کی جمع ہے، انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو۔ وہ کہے گا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ۔ اور بھائی کس جگہ لکھا ہے دین ہے؟ اب مفسرین کرام کی بات ماننی پڑے گی نا۔ تو مدد کا معنی ہر جگہ ایک نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنی۔ ایسے ہی دعا کا معنی ہر جگہ عبادت ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی، اور حواریوں نے بھی آگے سے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی مدد کرنے والے۔ تو مدد تو مانگی انہوں نے، اور مدد مانگنا پھر شرک بھی نہیں ہوا۔ اب آگے والی بات دیکھیے کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ ولیکم کا معنی یہ ہے حافظکم ناصرکم، کہ تمہارا مددگار اللہ بھی، اس کا رسول بھی، اور ایمان والے بھی، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی مددگار کہا، جبریل کو بھی کہا، نیک مومنوں کو بھی کہا، اور والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتوں کو بھی مددگار کہا۔ اور پھر مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، رب تعالیٰ سورہ انفال ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے رو رو کے میری بارگاہ میں التجا کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری قبول فرما لی، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں نے 1000 فرشتہ بھیج کر تمہاری مدد فرمائی۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، تفسیر مدارک کے حوالے سے یہ موجود ہے، یہ آیت نمبر 64 ہے سورہ انفال کی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ بھی کافی ہے اور تیرے متبعین مؤمنین بھی کافی ہیں۔ یہ آیت اس وقت اتری جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں بھی تجھے کافی اور تیرے مؤمنین بندے بھی، تیرے غلام بھی تجھے کافی ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ اللہ بھی آپ کو کافی اور مؤمنین بھی کافی، اور ہم کہیں کہ نہیں نبی کے لیے تو ہو سکتا ہے، ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی۔ تو صرف اللہ کافی کہنا بالکل جائز اور درست ہے، لیکن اگر یہ نیت کی جائے کہ نبی سے ہم نے ہمارے لیے نبی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ نبی سے دشمنی رکھتے ہوئے یہ کہا جائے، یا نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ شرک ہے، تو پھر کہا جائے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو پھر چھڑکنا بھی نہیں لبنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہم تو مددگار تو اللہ کے علاوہ، ہم تو خود دعائیں کرتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں ہے، ٹھیک ہے نا، مکے کے اندر رہنے والے جو لوگ تھے، جب مکے کے اندر ظلم و ستم ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، وہ کہتے تھے وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مولا کریم اپنی جناب سے ہمارا کو مددگار پیدا کر دے، ہمارا مددگار پیدا کر دے۔ وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، مولا کریم اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بھیج دے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا یا اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بنانا شرک ہے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ یاد رکھیے سب کچھ کرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات کے لیے اپنے بندوں کو معاملہ تقسیم کیے، فالمدبرات امرا، اس پہ باقی آگے بھی باتیں ہوں گی۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ٹھیک ہے،
کہ کیا ہی اچھا ہوتا وہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے اس کو دیا اور ان کو دیا اور رسول نے دیا، یعنی دینے والا اللہ اور اس کا رسول ہے۔ جب دینے والا اللہ اور اس کا رسول ہے تو پھر مانگنے میں کیا پریشانی ہے؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اور ان قریب ہمیں دے گا اللہ بھی اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی دے گا، یہ بھی قرآن پاک نے بتایا۔ پھر آگے جا کے سورۃ توبہ کے اندر یہ آیت نمبر 74 ہے، یہ 59 نمبر آیت تھی، 74 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کو یہی بات بری لگی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی غنی کیا اور اس کے رسول نے بھی غنی کیا، اور جو غنی کرنے والا اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتا ہے، اور ایک ہی فضل ہے، یعنی اللہ کے فضل سے اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کو رسول بھی غنی کرتا ہے۔ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، کہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے پھر محبوب آگے بانٹتے ہیں، تو جس کو بانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، خود بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کی چابیاں دی، تو جس کو اللہ نے چابیاں دی ہمیں اس سے مانگتے ہوئے کیوں پریشانی ہو رہی؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے اوپر حریص ہی بہت ہے، ہمارے اوپر ہمارے سے محبت ہی بڑی کرتے ہیں، پیار ہی بڑا کرتے ہیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے مہربان بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں بھی عطا فرمائیں، پھر ہمیں اس سے مانگتے ہوئے شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو اسلام ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ولیوں سے مدد نہیں مانگتا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتا ہے، بالکل جائز اور درست ہے، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ ولیوں سے مدد